بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیزو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ شب میں ایک کہانی پڑھ رہا تھا تو کہانی مجھے بہت ہی اچھی لگی، تو میں نے سوچا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ میرے عزیزو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ کہانی بہت ہی پسند آئے گی۔ تو آئیے میں آپ لوگوں کو افتخار ایفی صاحب، جو کہ پاکستانی ماڈل ہیں، ان کی آپ بیتی سناتا ہوں۔ افتخار ایفی صاحب بیان کرتے ہیں کہ لاہور میں ریس کلب کے پاس ایک بہت ہی پرانا پارک ہے، جہاں جاگنگ ٹریک سب سے پہلے آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے بنا تھا۔ تو اس دور میں میں بھی روزانہ وہاں واک کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ وہاں ایک بوڑھا آدمی جن کی عمر تقریباً 90 سال کے قریب تھی، وہ بہترین 3 پیس سوٹ پہن کر واک کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت، اور ان کے ساتھ ان کی بڑھیا بیگم، وہ بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ جب بھی میرے پاس سے گزرتے تھے تو وہ مجھے اپنی روایتی آواز میں کہتے تھے السلام علیکم۔ تو میں دوستو ان سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ وہ اس انداز میں مجھ سے سلام لیا کرتے تھے کہ جیسے وہ مجھے جانتے ہوں۔ تو میں بھی سلام کا جواب دے کر آگے گزر جاتا تھا، اور دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ یہ پتہ نہیں کون ہے۔ ایک دن اتفاقاً میں لائبریری سے بک لینے کے لیے گیا، تو وہاں پر وہ بوڑھا آدمی اور اس کی بیگم ادھر بیٹھے انگریزی اخبار پڑھ رہے تھے اور ساتھ میں چائے پی رہے تھے۔ میں جیسے ہی لائبریری کے اندر داخل ہوا تو اس بوڑھے آدمی نے اسی انداز میں، جہاں پارک میں ملتے تھے، اسی انداز میں مجھ سے کہا السلام علیکم۔ میں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ تو ان کے پاس بیٹھ گیا، انہوں نے چائے کی دعوت دی، میں نے چائے کی دعوت قبول کی اور ان کے ساتھ چائے پینے لگ گیا۔ ان سے گپ شپ کرتے ہوئے میں نے ان سے آخر یہ پوچھ لیا کہ سر آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا، میں سب کو عادتاً ایسے ہی سلام کیا کرتا ہوں۔ تو انہوں نے اس کے پیچھے مجھے ایک واقعہ سنانا چاہا۔ وہ بتا رہے تھے کہ میں ریٹائرڈ فوجی آفیسر ہوں، میں نے اپنی عمر میں کافی سارے جنگیں بھی لڑی ہیں، اور سبھی لوگ میری بہت زیادہ عزت و احترام کیا کرتے تھے۔ اور میری ایک بری عادت تھی کہ میں سب کو گالی دیا کرتا تھا، اور گالی میں ان لوگوں کو دیا کرتا تھا جو میرے زیادہ عزیز اور اقارب میں سے ہوتے تھے، اور سبھی لوگ میرا احترام کرتے تھے اور آگے سے جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ تو افتخار صاحب، میں نے ایک ڈرائیور رکھا جس کا نام صابر تھا۔ وہ ساتھ والے گاؤں سے میرے عزیز و اقارب رہتے تھے، ان کے ریفرنس سے آیا ہوا تھا میرے پاس۔ اس دور میں عموماً تنخواہ 700 روپے ماہانہ چل رہی تھی ڈرائیور کی، تو میں ان کو 1600-1700 روپے ماہانہ دیا کرتا تھا۔ ان کو فیملی کوارٹر بھی مہیا کیا ہوا تھا، ان کو کھانا بھی خود سے دیا کرتا تھا۔ صابر ایک بہت اچھا آدمی اور ایک محنتی آدمی تھا۔ ان کے ساتھ تقریباً 5-6 سال ہمارے بہت اچھے گزرے۔ ایک دن ہوا یوں کہ ہم ایک تقریب پہ گئے، تو ادھر سے واپسی پہ اس نے گاڑی کے ذریعے ایک گملہ توڑ ڈالا۔ میرا میٹر شارٹ ہو گیا اور میں نے اس کو گالی دینا شروع کر دی۔ تو صابر نے کہا خدا کا واسطہ مجھے گالی نہ دے، بلکہ اس نے پنجابی میں کہا خدا کا واسطہ جے گالی نہ کڈو۔ میری عادت تھی کہ میں بعد نہیں آتا تھا، میں خوب گالی نکالتا تھا۔ اس نے مجھے گاڑی کی چابی دے دی اور چلا گیا۔ مجھے کہتا ہے میں نے نوکری کرنی۔ وہ واقعی چلا گیا۔ میں نے سوچا صبح لازمی آ جائے گا، کیونکہ اتنی سہولیات میں نے دی ہوئی ہیں اس کو، تو لازمی میرے پاس آ جائے گا صبح اور مجھ سے معذرت کرے گا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اپنے ملازم سے پوچھا کہ جاؤ یار صابر کو بلاؤ۔
صابر تو رات کو ہی چلا گیا تھا، وہ اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کر گیا تھا۔ تو میں نے پھر سوچا 2-3 دن کہیں نہ کہیں ذلیل ہوگا تو پھر خود میرے پاس آئے گا چل کر، کیونکہ جتنی تنخواہ اور جتنی سہولیات ادھر سے اس کو مل رہی تھی اس کو کہیں سے بھی نہیں ملنا تھی۔ اس کو بعض اوقات افسران بالا سے انعامات بھی مل جایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی اس کو جہاز میں بھی سفر کرنے کا موقع مل جاتا تھا۔ 1 ہفتہ گزر گیا لیکن صابر واپس نہیں آیا تھا۔ 1 ماہ گزرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ کہیں دھرم پورہ میں رہائش پذیر ہے۔ تو میں نے ایک دن گاڑی نکالی اور اپنی بیگم کو ساتھ لیا تو صابر کے گھر چلے گئے۔ تو صابر کی بیوی سے ملاقات ہوئی، اس نے ہمارا استقبال کیا اور تھوڑی دیر بیٹھے، چائے وغیرہ پی۔ تو اتنی دیر میں صابر بھی آ گیا۔ صابر ہم لوگوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ہم کو ملا۔ تو میں نے صابر سے پوچھا، اوے تو نے نوکری کیوں چھوڑ دی ہے اوے؟ صابر نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور کہنے لگا، نہیں سر کچھ نہیں، ایسے ہی بس یہ وہ آگے پیچھے کا کر کے اس نے مجھے ٹال مٹول دیا۔ تو پھر میرے اصرار کرنے پر میں نے کہا کہ سر آپ مجھے گالی دیتے تھے، میں نے اس لیے نوکری چھوڑ دی۔ میں ہنسنے لگ گیا اور میں نے ان کو کہا، یار میں گالی ان لوگوں کو دیتا ہوں جو میرے اپنے ہوتے ہیں۔ تو صابر نے آگے سے جواب دیا کہ سر اگر آپ مجھے اپنا سمجھ کر گالی دیتے ہیں تو مجھے بالکل اپنا نہ سمجھیے گا، کیونکہ میں اپنے عزت نفس کسی کے ہاتھوں نہیں گنوا سکتا۔ تو افتخار صاحب، میں نے صابر سے کہا کہ آپ میرے ساتھ واپس گھر چلو میرے، میں آپ کو 2000 تنخواہ ماہانہ دیا کروں گا۔ تو صابر آگے سے پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ مجھ سے پہلے وعدہ کرو کہ آپ مجھے گالی نہیں دیا کرو گے، تو آپ مجھے 2000 کی بجائے 800 روپے تنخواہ دے دیا کرنا۔ تو میں نے اس سے کہا، بھوک تمہاری اکڑ نکال دے گی اور تم واپس خود میرے پاس آؤ گے اور میری منتیں سماجتیں کرتے پھرو گے۔ تو میں اتنی بات کہہ کر واپس آ گیا تھا اور گھر آ کر سوچ رہا تھا کہ صابر خود میرے پاس آ جائے گا 2-3 دن تک۔ 2-3 دن کیا 1 ہفتہ گزر گیا لیکن صابر نہیں آیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے دوبارہ ادھر چکر لگایا تو معلوم ہوا کہ صابر ادھر سے چلا گیا ہے۔ تو پھر جو میرے ساتھ جونیئر ہوا کرتے تھے یا کچھ اپنوں سے میں نے صابر کے بارے میں بات کی کہ کیا میں نے صابر سے واقعی زیادتی کی ہے، کیا میں نے صابر کے ساتھ برا کیا ہے؟ تو سب نے ہاں میں جواب دیا اور مجھے کہا، جی بالکل آپ نے صابر کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے تو مجھ کو کہا کہ ہم وہ نہیں کہتے جو آپ کو صابر نے کہہ دیا، بلکہ ہم میں اتنی ہمت نہیں کہ آپ کو آگے سے جواب دے سکیں۔ یہ جو آپ گالی گلوچ نکالتے ہیں یہ ہم کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو افتخار ایفی صاحب بیان کرتے ہیں کہ اس وقت بزرگ کی آنکھیں اشک بار ہو چکی تھی اور کہنے لگے کہ میں 40 سال سے صابر کو ڈھونڈ رہا ہوں لیکن مجھے صابر نہیں ملا آج تک۔ تو میں نے ارادہ اسی دن سے کر لیا تھا کہ آج کے بعد میں کسی کو گالی نہیں دی کروں گا اور سب کی عزت کیا کروں گا، اور اس دن سے میں سب چھوٹے اور بڑوں کی عزت کرتا ہوں اور سب کو سلام کرنے میں پہل کرتا ہوں۔ اور پھر الٹا مجھے کہنے لگے کہ اگر آپ کو کہیں صابر ملے تو اس کو جو آپ کہہ دینا جو میں اس وقت نہیں کہہ پایا، اسے کہنا کہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ تو دوستو، مجھے بھی ان بزرگ کی باتیں سن کر احساس ہوا کہ ہمیں بھی اپنے ارد گرد اپنے صابر تلاش کرنی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، ہم ان کی عزت نفس کا خیال رکھ رہے ہیں یا نہیں۔ تو دوستو، میرا آپ لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ سب کی عزت کریں اور اپنی عزت کروائیں، کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔
شکریہ۔ اللہ حافظ۔